کوششوں کی بدولت اسلام کی روشنی پھیلی، جنہوں نے اپنے اخلاق اور حسن سلوک کے عملی مظاہرے کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ گجرات میں حضرت سائیں کرم الہی المعروف کامہ والی سرکار کا نام بھی عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کے عرس میں ہزاروں زائرین شریک ہوتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نعیم ملک کی یہ رپورٹ۔ گجرات کے معروف روحانی پیشوا کامہ والی سرکار کا 82واں سالانہ عرس جاری ہے۔ کامہ والی سرکار کا عرس مبارک پنجاب کا ایک بڑا میلہ ہوتا ہے، جس میں ملک بھر سے لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کامہ والی سرکار صاحب کرامت بزرگ تھے، کوے ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے ساتھ ہی رہتے، اسی وجہ سے ان کو کامہ والی سرکار کہا جانے لگا۔ کامہ والی سرکار کی کئی کرامات مشہور ہیں۔ کامہ والی سرکار کے عقیدت مند دربار پر موجود قوموں کو کھانے پینے کی مختلف اشیاء دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ دربار کی طرف آنے والے راستوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ صرف عقیدت مندوں کی تلاشی کے ساتھ ساتھ واک تھرو گیٹ لگا کر چیکنگ کی جا رہی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف اور دربار کے نزدیک لوگوں نے سٹال لگائے ہوئے ہیں، جہاں سے لوگ اشیاء خریدتے ہیں، جبکہ بچوں کے لیے کھلونوں کے سٹال بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کے موقع پر جھولے اور سرکس کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ مزار پر آنے والے تمام راستوں پر عقیدت مندوں نے ٹھنڈے پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق سید ممتاز عالم گیلانی نے کہا ہے کہ عدلیہ اور میڈیا آزاد ہیں، لیکن انہیں 1973 کے آئین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق سید ممتاز عالم گیلانی نے کہا ہے کہ عدلیہ اور میڈیا آزاد ہیں، لیکن 1973 کے آئین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پریس کلب بہاول نگر میں میٹ دی پریس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ممتاز عالم گیلانی نے کہا ہے کہ عدلیہ آج آزاد ہے، یہ وکلا، میڈیا اور سول سوسائٹی کی بدولت ہے، لیکن وہ شتر بے مہار کے راستے پر گامزن ہے۔ ممتاز عالم گیلانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی بقا کے لیے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی آج جس مقام پر ہے، اس کے پیچھے لازوال قربانیوں کی داستان ہے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان موجودہ حالات میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بھارت اور افغانستان کو تجارتی راستہ دینے میں رکاوٹ بنے۔ وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے سرگودھا میں جلد لاہور ہائی کورٹ بینچ کا قیام عمل میں لائے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت کی ٹرین مس کرنے والوں اور لیفٹ اوورز کے لیے پیغام ہے کہ جمہوریت اب کبھی ڈیریل نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے سرگودھا میں جلد لاہور ہائی کورٹ بینچ کا قیام عمل میں لائے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کی ٹرین مس کرنے والوں اور لیفٹ اوورز کے لیے پیغام ہے کہ جمہوریت اب کبھی ڈیریل نہیں ہوگی۔ بھلوال میں سالم انٹرچینج کے قریب ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعوان نے کہا کہ جمہوریت لوگوں کے اختیارات میں اضافے کا نام ہے۔ پاکستان میں چوہے بلی کا کھیل نہیں چلے گا۔ ہماری حکومت 5 سال پوری کرے گی۔ مجھے سرگودھا سے بہت محبت ہے کیونکہ میری میٹرک کی سند بھی سرگودھا کی ہے۔ آج سے 9 ضلعوں کے دورے کا آغاز کر رہا ہوں۔ بابر اعوان نے کہا کہ ہر مارشل لا کے بعد LFO آیا، آج LFO والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اس موقع پر وکلا کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ متحدہ محاذ بہاولپور کے رہنما محمد علی درانی نے کہا ہے کہ بہاولپور کے وسائل کو مجرمانہ طور پر لوٹا جا رہا ہے۔ صادق آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمد علی درانی کا کہنا تھا کہ ہم تمام مسائل مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے بہاولپور صوبہ کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں، تاکہ صادق آباد کے کسی استاد یا کلرک کو سرکاری معاملات کے سلسلے میں 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لاہور نہ جانا پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہاولپور کی صوبائی حیثیت ختم کرنا جنرل یحییٰ کا ظالمانہ اقدام تھا۔ در حقیقت یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش تھی۔ محمد علی درانی نے کہا کہ اس وقت بہاولپور ڈویژن کا ترقیاتی بجٹ صرف 2 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ کھڈیا خاص میں مونسون کی پہلی بارش نے بلدیہ کے ناقص انتظامات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کھڈیا خاص میں مانسون کی پہلی بارش نے بلدیہ کے ناقص انتظامات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نکاسی آب کے ناقص اقدامات کے باعث تھانہ موڑ، گلزار چوک، غلہ منڈی سٹاپ سمیت کئی نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جبکہ بلدیہ دفتر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ نو تعمیر برساتی نالے مٹی ڈال کر بند کر دیے جانے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے حکام سے سیوریج نظام درست کرنے اور برساتی نالے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گوجرانوالہ کے نواحی علاقے گلوالا میں نوجوان لڑکی کو غیرت کے نام پر ماموزاد نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ گلوالا کے عصمت اللہ کو اپنی کزن اقصیٰ شمشاد کے کردار پر شک تھا، جس پر عصمت نے گولی مار کر اقصیٰ کو ہلاک کر دیا اور فرار ہو گیا۔ احمد نگر پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا، تاہم ملزم کی گرفتاری نہ ہو سکی۔ گوجرانوالہ کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں ٹیکسلا کے نواحی علاقے خانپور میں پسند کی شادی پر بھائیوں نے فائرنگ کر کے اپنی بہن، اس کے شوہر اور ساس کو قتل کر دیا۔
خانپور کے رہائشی نذیر اور درہ کی رضوانہ نے 1 سال قبل پسند کی شادی کی اور دوسرے شہر چلے گئے. 2 ہفتے قبل دونوں واپس اپنے گھر آئے. گزشتہ روز لڑکی کے بھائیوں امریز اور شمریز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اندھا دھند فائرنگ کر کے اپنی بہن رضوانہ بہنوئی نذیر اور اس کی ماں خالدہ کو ہلاک کر دیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. ساہیوال میں میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوا. گورنمنٹ کالج ساہیوال میں ہونے والے انٹری ٹیسٹ میں ڈویژن بھر کے 1088 امیدواروں نے شرکت کی، جن میں 2/3 طالبات شامل تھیں. ٹیسٹ کے لیے طلباء و طالبات کو علیحدہ کمروں میں بٹھایا گیا تھا. اس موقع پر اعلیٰ حکام سمیت ریسکیو 1122 اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا طبی عملہ بھی موجود رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی متوقع آمد کے حوالے سے ہیلی پیڈ بھی تیار کیا گیا تھا. ٹیسٹ کے بعد طلباء و طالبات نے گفتگو کرتے ہوئے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے انتظامات کو سراہا اور کہا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے فوراً بعد انٹری ٹیسٹ کا انعقاد خوش آئند ہے. چنیوٹ کے گنجان آباد علاقے میں آتش گیر مادہ پھٹنے سے عمارت تباہ ہو گئی، جبکہ دھماکے سے 3 افراد جھلس گئے. محلہ ریختی کے محمد رمضان کے گھر میں بھاری مقدار میں آتش گیر مادہ موجود تھا، جو گرمی کی شدت سے پھٹ گیا. دھماکے سے گھر زمین بوس ہو گیا اور 3 افراد جھلس گئے، جنہیں فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا. زخمی حفیظہ بی بی کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. عارف والا میں وابڈا کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج بن گئے. عارف والا میں انجمن تاجران، انجمن شہریاں اور سول سوسائٹی کے ہر طبقہ کے افراد نے وابڈا کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا. ناظرین، تجاوزات کے باعث نہ صرف ٹریفک جیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس سے عوام کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں اور ایندھن بھی ضائع ہوتا ہے. ڈنگا شہر میں بھی تجاوزات کے باعث خریدار پریشانی کا شکار ہیں. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. شہر میں سے گزرنے والی بسوں اور رکشوں نے تمام راستے بند کر رکھے ہیں. گندگی کی وجہ سے نہ صرف دکاندار بلکہ گزرنے والے لوگوں کو بھی مہلک امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. تجاوزات کی بھرمار ہے. لوگوں نے اپنی دکانوں کے آگے دکانیں سجا رکھی ہے، جس سے نہ صرف ٹریفک بلکہ عام گزرنے والے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انتظامیہ نام کی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے. مین بازار میں ریت اور بجری کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں سے ٹریفک اور لوگوں کا گزرنا ممکن نہیں ہے. کیمرہ مین محمد اشرف کے ساتھ گول ایوب، دنیا نیوز، ڈنگا، گجرات. ناظرین، مری کا قدیم نجی اسکول جو 2 بار آتش زدگی کے باعث تباہی کا شکار ہو گیا ہے اور جس میں زیر تعلیم طلبہ نے دوسرے اسکولوں کا رخ کر لیا ہے. 2 بار آتش زدگی کے باوجود پرعزم اسکول انتظامیہ نے آگ سے بچ جانے والے بلاک میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سردار اقبال کی اس رپورٹ میں. 128 سال قبل مری میں قائم ہونے والا ملک کا نامور تعلیمی ادارہ سینٹ ڈینیز اسکول جو آتش زدگی کے 2 مختلف حادثات میں جل کر خاکستر ہو گیا تھا، جس کے بعد اسکول کو بند کر دیا گیا اور زیر تعلیم طالبات نے دوسرے اسکولوں میں داخلہ لیتے ہوئے تعلیمی سفر جاری رکھا. آتش زدگی کے دوران اسکول کا ایک بلاک محفوظ رہا. اس بلاک میں پھر سے تعلیم کا آغاز کر دیا گیا. چرچہ پاکستان کے زیر انتظام مری کے خوبصورت تفریح مرکز کشمیر پوائنٹ پر گھنے جنگلات میں قائم اس تعلیمی ادارے کی انتظامیہ نے نئے جذبے کے ساتھ تعلیمی سفر کا آغاز کرتے ہوئے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس کے مہمان خصوصی بشپ آف لاہور ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک تھے. مہمان خصوصی ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک، کرنل ریٹائر عظیم کرنل کے ایم رائے اور پرنسپل شازیہ جبران کا کہنا تھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ابتدائی تعلیم مشنری اسکول سے حاصل کی اور مشنری اسکولوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے اس وقت ملک اور بیرون ملک اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. انہوں نے کہا کہ تعلیم ہمارے لیے عبادت ہے اور اسے جاری رکھنا ہمارا مشن ہے. کہ تعلیم دینا ہمارے لیے ایک عبادت ہے اور خدمت خلق ہے اور یہ ہم کرتے چلے جائیں گے. مہمان خصوصی کا کہنا تھا کہ بہت جلد کھنڈرات کا منظر پیش کرنے والی یہ عمارت اس خوبصورت سرسبز جنگل میں پھر سے اثر نو تعمیر کر دی جائے گی. تقریب میں اسکول کے بچوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے. تقریب میں والدین نے بھی شرکت کی. ملک کا نامور تعلیمی ادارہ سینٹ ڈینیز ہائی اسکول کشمیر پوائنٹ جو آتش زدگی کے 2 مختلف واقعات میں جل کر راکھ ہو گیا تھا میں پھر سے تعلیمی سفر کا آغاز کر دیا گیا ہے. کیمرہ مین عارف سعید کے ساتھ سردار محمد اقبال، دنیا نیوز، مری. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. تاریخی ورثے کی حفاظت کی بات ہو یا سیاحت کے فروغ کے لیے پرفضا مقامات کا تذکرہ،
تعلیمی اداروں کی زب و حالی کا معاملہ ہو یا اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کا، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے، لیکن اس میں آپ کا تعاون انتہائی ضروری ہے تاکہ مسائل کی درست نشاندہی ہو سکے اور انہیں درست حقائق کے ساتھ منظر عام پر لایا جا سکے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے دلچسپ معلوماتی اور تاریخ میں جھانکتے رپورٹس اور علاقائی خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔